پہلے سے جو ہے کسی بڑے سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں. سنر رحمان سے یہ سر سے آپ کیسے اٹیچ ہو گئے اور کیسے آپ کنونس ہو گئے اس؟ جسٹ آج جیسے میں نے آپ اس وقت ادھر تشریف لائے ہوئے تھے جب میں پہنچ کے میں نے بات کی تھی. تو آپ باہر سے کہیں سے نہیں ابھی 10 منٹ جب آیا تھا تو بیسیکلی یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ اس طرح ہوا تھا کہ پہلے تو یہ کافی لمبی وہ ایک ویڈیو میں شاید آپ نے ریکارڈ کیا تھا. تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک زمانے میں میری یوں سمجھیے میں یہاں سے جب باہر گیا تھا تو میں اس ارادے سے گیا تھا کہ میں نے واپس آنا ہے. اور یہاں سے میں باہر اس لیے گیا تھا کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا یہاں پر سوسائٹی میں آپ کو بڑی پین نظر آتی ہے, کچھ غلط چیزیں نظر آتی ہیں, ایک پوری لسٹ ہے ادھر. تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت یہ ظلم ہے, کوئی ظالم ہے, اس میں بھی آپ کو ایک جواب مل جائے. ظلم ہے, ظالم ہے, میں مظلوم ہوں, اور ایک بڑا نا گرینڈ پلان تیار کیا کہ باہر جاؤں گا, پڑھوں گا, واپس آؤں گا, سوشل پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں گا, اور یہ والی چیز سسٹم سے اکھیڑ پھینکوں گا. تو وہاں پر گیا, وہاں پڑھنا شروع کیا. فیلڈ میری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بن گئی. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں بہت اسپیڈ سے گزر رہا ہوں. اس کی اگر تفصیل ہو ایک آپ نے ریکارڈ کیا تھا نا وہ آدھے گھنٹے کا تھا کہ وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتی ہوں, لیکن میں ذرا اسپیڈ سے گزر رہا ہوں. تو وہ جو پی ایچ ڈی کے دوران جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام ہو رہا تھا تو اپنے تجسس میں میں کوگنیٹو نیورو سائنس اور اے آئی ان کا استعمال چل رہا تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دراصل اس علم ریاضی کو استعمال کرتا ہے کہ جس طرح انسان کا دماغ کی جزیات یا اس کے جو فنڈامنٹل نیورون جس طرح کام کرتا ہے اس کا میتھمیٹیکل اسٹرکچر لے کے اس کو یوز کر کے تو انٹیلیجنس یوز کرتے. اس سے مجھے اپنے تئیں کچھ دعویٰ نہیں کر رہا, اپنے تئیں یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ انسان کس طرح سوچتا ہے. جس کو وہ غم کہتا ہے اس کو کیوں غم کہتا ہے, جس کو وہ خوشی کہتا ہے اس کو وہ کیوں خوشی کہتا ہے, اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو کیا کون سا ایسپیکٹ ہے جو کہ اس کو فیل کراتا ہے کہ وہ خوشی ہے, اور جس سے ہم اخلاقیات کہتے ہیں وہ کیا ہے, وہ اس کے پیمانے بڑی تفصیل طلب ہے. لیکن یہ چیز شروع ہے. تمام چیزوں کٹ شارٹ یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس علم ریاضی سے اور کوگنیٹو نیورو سائنس سے بڑے واضح ثبوت, مشاہدہ سب موجود ہے, اور اے آئی کے بندوں کے پاس موجود ہے کہ انسان کی فری ول نہیں ہے, کوئی فری ول ایگزسٹ نہیں کرتی. میں اس طرح بیٹھا ہوں, انگوٹھے یوں کر رہا ہوں, آپ اس طرح بیٹھے, ایسے ہی ہونا تھا. اور اس کی نان لینئر ڈائنامکس اور کیوس تھیوری اور اس سے پوری ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے کہ ہم کس طرح ایک پیچیدہ نظام ہے جو جیسے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں نا آٹو, تو اس کے اوپر کس طرح ایک سسٹم چلتا جا رہا ہے. میں تو یہاں سے گیا تھا کسی ظالم کو پھے لگانے جاؤں, مطلب اس طرح نہیں تھا کہ کوئی ریوولٹ کرنا تھا, پر یہ کہ آؤں گا سسٹم میں, اور ایک سیلف ایکچولائزیشن ٹرم سنی ہوگی کبھی آپ نے, اردو میں اس کو میں اظہار ذات کہتا ہوں, کہ وہ کریں گے اور اس طرح, اور اب چینج دا سسٹم انسپائر, اور یہ تو آپ کو ایک ظالم ملا ہوا تھا کچھ جو بھی آپ کے فلاں 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 ظالم ہیں. لیکن میں پاکستان کو بہت مس کر رہا تھا کیونکہ میں پاکستان میں رہنا چاہتا تھا, کہ میں باہر صرف اس لیے گیا تھا کہ میں نے واپس آنا ہے, تو میں جدائی میں تھا. اور مجھے اس دن پتہ چلا کہ پردیسی کا غم کیا ہوتا ہے, وہ بہت شدید ہوتا ہے, بہت پینفل ہوتا ہے. ہوم سکنس جسے وہ کہتے ہیں, پردیسی کا غم بہت سا. تو میں ایک دن اب جب پی ایچ ڈی کا بھی کچھ عرصہ گزر گیا, یہ بھی کہ جی میرے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے کچھ پاکستانی, کچھ وہ فارنرس, تو میں جب اپنے آرٹیفیشیل نیورل نیٹورکس کو ٹرین کر رہا ہوتا تھا تو میں ان سے گفتگو میں کہتا تھا کہ یہ دیکھو اس طرح انسان سوچ رہا ہے, اس طرح وہ سیکھ رہا ہے. کیونکہ کمپیوٹر میں ہم نے آرٹیفیشیل نیورل نیٹورک ڈالے ہوئے اور ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. تو میں کو کہتے ہیں اچھا یہ ہو رہا ہے جس کو ہم سیکھنا کہتے ہیں نا, جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے. وہ بھی ہنستے تھے, ہم بھی ہنس کے چلے گئے. اور اس وقت یہ کہتے ہیں ایک شعور آنا ایک اور چیز ہوتی ہے, اور مشاہدہ
ضروری نہیں کہ یہ دونوں فوراً کلک کر جائیں. ہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں انجوائے کر. لیکن جب ایک دن میں یہاں پر آیا, جو ایئرپورٹ ہے نا یہ بڑا ظالم جگہ ہے, بہت ظالم جگہ. اس کے اس پار پردیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ بڑی عجیب میموریز ہے میری. یہ جو جانے والا آنے والا وقت بڑا پیارا ہوتا ہے, بہت پیارا. جانے والا وقت بہت برا ہوتا ہے. جس دن میں نے فلائٹ تھی میری, تو میں بیٹھا ہوا نا, میں نہا رہا تھا. میں نے کہا کہ بھائی تجھے کس نے کہا تھا کہ تو باہر چلا جائے. میں نے اندر اپنے آپ سے باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ جی یہ جی فلاں وہ فلاں صاحب نہیں تھے, انہوں نے یہ سیاپے ڈالے ہوئے, آپ اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اب کرائسس کہاں سے, اسے ایگزسٹینشیل کرائسس کہتے ہیں. اس کا تو فائنینشیل کرائسس نہیں ہوتے, یعنی کہ آپ کے اندر ذات میں پہلی وہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی. جب میں نے وہ میں نے کہا کہ یہ ظالم صاحب تھے, ان کو میں نے پھائیں لگانا تھا, مطلب ان کو بھی لگانا تھا, مطلب سسٹم کو چینج کرنا تھا. اب جو نیکسٹ آرگیومنٹ میرے پاس میرے اندر سے ہی کریٹ ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے یہ اس کا فری ول ایکشن نہیں تھا, اس نے یہی کرنا تھا. اور اس کی ایک پوری ایک ریزن ہے. وہ ایک اور بہت بڑا سوال ہے, اس کا جواب کئی گھنٹوں پہ چلا جائے گا, اس لیے میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. مختصر یہ کہ مجھے میرے تئیں چونکہ فری ول نہیں تھی, یوں کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, ٹو بی سیف چلتے, میرے تئیں نہیں تھی. تو میں نے جب اپنے آپ کو مجھے جواب آئی کہ اس کی تو فری ول نہیں تھی, تو اب جو ہے نا وہ پہلی دفعہ وہ زمین ہلی کہ میں ایک ایسے کام کے لیے میں نے اتنے سالوں کا پردیس کاٹنے پہ مجبور ہو گیا. اور اب میں پھنس بھی گیا کہ جب تک وہ نہیں ہوتا میں واپس نہیں آؤں. اور میرے اندر ایک وجودیاتی کر ایمرج کیا. یہ جو رائے سلوک میں یہ آتا ہے, اسے میٹھا کر بھی بولتے ہیں, کیونکہ یہ وہ کر نہیں ہوتا جسے آپ کہیں کوئی جان ویسے عذاب میں نہیں آئی ہوتی, آپ نے خود اپنی دے کر آتے اپنی سوچ سے, اپنے اندر کی کرائسس سے. تو جب معنویت ختم ہو گئی, مقصدیت ختم ہو گئی, تو ایک بڑا کرائسس آیا ہوا تھا. تو پھر فیس بک پہ نا مختلف فورمز تھے جہاں پہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ اگر فری ول نہیں ہے تو پھر اس کا کیا آپشن ہے. وہاں پہ کہیں پہ ملحدین تھے, کوئی مشکک تھے. ملحدین یعنی جو خدا کو نہیں مانتے, مشکک یعنی کہ جو ایگنوسٹکس ہیں. ایگنوسٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ, وہ ہوگا ہمیں نہیں پتہ. اس کو دہری آ کے کہے کہ وہ نہیں ہے, کہیں یہ بھی نہیں ہمیں پتہ, تو میں کیسے کوئی کلیم کر دوں جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ اس کے بیچ میں رہتے. تو کچھ مذہبی ملٹیپل ایک اسپیکٹرم تھا, تو ادھر بہت بحثیں ہوتی تھی. میں کچھ کوشچن لے کر گیا فری ول کے حوالے سے, مطلب 33 صفوں کی خط و کتابت چلتی تھی فلسفہ دانوں سے, ادبا سے, شعراء سے. ہمارے کمنٹس کے اوپر ہی 900 صفوں کی وہ بن جاتی تھی, پھر وہ اپلوڈ ہوتی تھی بکس کے, جی فلاں اتنا وہ چلتی. وہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ان فورمس پہ تھے, وہ گفتگو کو سنتے تھے. وہاں پہ جان و مال کے خطرے ہو جاتے تھے. لیکن چونکہ میرے گفتگو کا انداز عموماً ایسا رہا تھا کہ جو لوگ اس پہ کمفرٹیبل تھے, تو میرے بڑے اچھے دوست بنتے تھے. اس وقت ڈاکٹر صاحب, چونکہ میرے سارے دوست تھے, ملحدین بھی میرے ساتھ کمفرٹیبل تھے, کٹر مذہبی لوگ بھی کمفرٹیبل تھے, تو انہوں نے مجھے اس فورم کے اوپر اتنی بڑی وہ بحث ہوتی تھی, قتل بھی ہوئے اسی بات. تو وہاں پر انہوں نے مجھے اس فورم کی ایڈمن بنا دیا تھا تاکہ وہ مینیج کرے. وہاں ڈاکٹر صاحب بھی آتے تھے, جوائن کرتے تھے. وہ ان کو کیونکہ میری بہت کم بات ہوئی, لیکن ان کی اٹیچمنٹ بنی تھی اس وقت میرے ساتھ. میرا ان کو بہت کم رابطہ تھا, تو لیکن ان کی اٹیچمنٹ بنی, انہوں نے مجھے محبت دی. اور یہ ایک جملہ کہتے ہوتے تھے کہ میں نے آپ کو جب سے دیکھا ہے یا بات کی ہے تو مجھے اس دن سے پتہ ہے کہ مجھے آپ کے کام آ. یہ بات ہوتی 2013 تک, لیکن ہماری گفتگو نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں اپنے وہ کیا کہتے ہیں سیاپوں میں ان میں ہی تھا کہ یہ کیا عذاب ہو گیا, وہ کیا. پھر اس کے بعد ایک پورا پلوتھیرا آف ایونٹس ہے جس کو اگر ابھی بتانے بیٹھ گیا تو وہ آپس بیچ میں چانس پیٹ کر لیں گے. باقی میں آپ کو وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا. تو انہوں نے پھر اس طرح بات چیت ہوئی. پھر ایسے ایونٹس ہوتے چلے گئے کہ 2015 کی بات ہے, 2015 کے جولائی کی پہلے ہفتے کی بات ہے, جو ڈاکٹر صاحب کا
جو ہے انہوں نے پھر باقاعدہ میسج میں بھی ایک رابطہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور اس ٹائم پھر یہ بات ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ ہو رہی تھی یہ بات کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کچھ ہونا ہے، کچھ سم تھنگ اس طرح کی کچھ وہ باتیں وہ اور بھی ہوگی آف کورس، لیکن اس طرح کی بات تھی وہ کر رہے. لیکن 2015 سے پہلے جب ان کی یہ بات چیت چلتی تھی گروپ میں، تو یہ بخاری صاحب، صفدر بخاری صاحب جو ہیں ان کا یہ بتاتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا. اور یہ جو ریڈ لائٹ ایریا میں جو بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ تحریر شیئر کی اوپر تلے 4-5 جو ہیں، وہ شاید ہوں گی ان کے پاس، بڑی تفصیل سے کی کہ بخاری صاحب نے کیا کیا. میرا جو لائف کا کرائسس تھا وہ شروع میں ایک میٹھا کرب تھا، وہ چلتے چلتے وہ ایک بڑی خوفناک اس نے ایک شکل اختیار کی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اندر ہی آپ سائیکوٹک ہو جاتے ہیں، وہ نہیں تھا. کیونکہ وہ جیسے میں کہتا ہوں نا، آپ اندر سے مثبت ہوتے ہیں جب، تو پھر باہر کے حالات بھی ٹریگر ہوتے ہوئے وہ ارد گرد کی کائنات بھی اس طرح ہو چکی ہوتی ہے. جو آپ کے اندر ٹوٹ ہو چکی ہے، کوئی مانویت اب ایگزسٹ نہیں کر رہی، آپ معلق ہیں، تو آپ کے ایکشنز کچھ ایسے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایونٹس کریٹ کرتے ہیں کہ آپ حقیقت میں بھی ایک معلق حالت میں پھنس جاتے ہیں. بہت خوفناک صورتحال تھی. اس میں ایسا بھی ایونٹ آیا کہ میں بلائنڈ بھی ہو گیا، 3 سال بلائنڈ رہا. میری آنکھوں سے میں نے پانی نکال کے اندر ٹیپ بھر دیا ہوا تھا، اور مجھے یوں گردن کر کے نا بیٹھنا پڑتا. اور میں شدت سے پاکستان آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ کوئی طاقت نے مجھے اندر سے جکڑ کے نا ادھر کارنر میں بٹھا دیا. ان 8 آپریشن ہوئے، وہ جو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کا اوپر تلے وہ ٹراپ سنی جو ہوتی ہے آئل بھرتے، وہ چونکہ 60% ادھر کے 70% ادھر کے اکھڑ گئے تھے. ڈاکٹرس نے مجھے کہا تھا کہ آپ انہوں نے بلائنڈ ڈکلیئر کیا کہ یہ کہا تھا کہ آپ جو ڈسیبلڈ کا ہے نا ادارہ، ادھر آپ رجسٹریشن کروا لیں، کیونکہ ان کے مطابق پروگنوسس اتنا ویک تھا، اٹ واز امپاسبل کہ میں کبھی ریڈ کر سکوں گا، ڈرائیو کر سکوں گا، کمپیوٹر کر سکوں گا. میں اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس اس ٹائم دیکھ رہا تھا. لیکن میں اتنی دوسری چیزوں میں اتنی پین میں تھا کہ جب میرے یہ ریٹینا اکھڑے تو بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن میں نے اس ٹائم میں تھوڑا سا شکر سا کیا. اس لیے نہیں کہ ریٹینا اکھڑے، اس لیے بالکل نہیں، وہ سب پین آئی تھی، لیکن اس لیے شکر کیا تھا کہ اتنے شدید آپ عذاب میں پڑے ہو، اندر بھی چل رہا ہے، باہر بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کہ جب آپ کا ریٹینا اکھڑا اور آپ کو میڈیکل لیو پہ پش کر دیا گیا نا کہ جی اب آپ کو آفس میں بھی نہیں بیٹھنا، آپ ادھر بھی ہیں، بلکہ آپ بیسمنٹ کے اندر اندھیرے میں بیٹھے، تو مجھے ریلیف فیل ہوا تھوڑا، اور میں نے کہا میں ادھر توجہ کر سکوں. تو یہ 2016 میں یہ ایونٹ ہوا، لیکن 2015 میں انہوں نے اس سے پہلے نا یہ بخاری صاحب کے سارا ایونٹ آیا، اور میرا کرائسس ہے. آپ کو پتہ، میں نے بتایا کہ اتنا شدید ہوا کہ اس کے نتیجہ وہ ایک کافی بڑی، وہ ایک ڈفرینٹ ڈیٹیل ہے کہ کیسے میں اندھا ہوا. بظاہر میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوا، سیپریٹ اسٹوری ہے. لیکن اس دوران جو بخاری صاحب کے میں نے زندگی کا پڑھا نا کہ کتنی شدید حالت میں وہ بندہ کھڑا تھا اور اپنی بھلی نبھا رہے تھے. تو میرے اوپر بھی ایک ایسا کرائسس تھا کہ مجھے اپنی بھلی نبھانی تھی، اور میں ایک دوراہے پہ تھا، ایسی جہاں پہ میں 2 ٹکڑے ہو رہا تھا. بھلی نبھاؤں تو ایک اور چیز میں ٹکڑے ہوتا تھا، بھلی نہ نبھاؤں تو میری ذات ٹکڑے ہوتی تھی، اور ایک اور چیز میں ٹکڑے ہوتا تھا. تو وہاں پر میری فیلنگ یہ تھی کہ جیسے نا مجھے چیرا جا رہا، لیکن میرا دل یہ بتاتا تھا کہ اگر میں نے بھلی نہ نبھائی تو وہ میرے لیے زیادہ بڑا کرائسس، تو بھلی نبھانے پہ میں مجبور تھا. وہاں پہ جب اب یہ بخاری صاحب کا بھلی نبھانا ہے نا، جو اس کی جو وہ مثالیں آئیں، وہ کہ بھلی نبھانے کی کئی مثالیں ہوتی، لیکن جب ان کی مثال آئی تو مجھے یہ بہت، میرا دل ان کے ساتھ جا کے نا وہ الائنڈ ہوا، کیونکہ ان کا جو کرائسس ہے اس ایک تو ظاہر ہے نا کہ فلاں بندہ ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، ایک بندہ وہ آ رہا ہے اور اس کو جا رہا ہے، لیکن میں نے بنیادی الائنمنٹ ان کی ذات کی تجرید، یعنی ایبسٹریکشن، کہ اس کی ذات میں کیا چل رہا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ کے بیٹھنے پہ مجبور ہے، ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اس پہ ذلت آ رہی ہے، مار پڑ رہی ہے، سب کچھ پڑ رہی ہے، ہر چیز
छुटी हुई है, तो मुझे ना उनके ऊपर उनके सुच्चल होने पर मेरा दिल आया कि ये सच्चा बंदा है, जो उनका सच्चा होना है ना, वो उसने मुझे उनके साथ अटैच किया बुखारी साहब। और ये जो मैंने अभी जो मैं बोल रहा था, वो दुआ मुझे मेरी मुराद पूरी करे ना करे, वो जो उसका सुच्चलपन है जिसमें उसने वो किया है, तो मैं उनके साथ, तो ये मेरी वो अटैचमेंट बननी शुरू हुई। और फिर वो ऐसे हालात भी आए कि क्योंकि मैं इनसे कहता था कि मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन कुदरत मुझे उधर पुश कर रही है, और मुझे लगता था कि मैं भली भी निभा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुदरत पुश कर रही है। फिर रेटिना उखड़ के अंधा हो गया। वो तो उस ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट ऑयल का होता है, आपको तो पता है, आपको जो है ना गर्दन क्यों रखनी होती है, और ये इसका ये मतलब नहीं कि 1-2 दिन रखनी होती, महीना 2 रखनी होती, सोना भी यूँ होता है। और मेरे इस तरह के ऊपर तले ऑपरेशन होते थे, तो मैं यूँ बैठा होता था, तो मुझे यूँ लगता था कि आप बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जंजीरें तोड़ के, कैरियर की परवाह नहीं, फैमिली की कोई परवाह नहीं, और आप कहते हैं मैंने जाना है पाकिस्तान। और कुदरत इतनी एलिगेंट है कि वो उसको कोई कहानी और बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि आपको कोई बंदा रोके, ये रोके, उसने आपको अंदर से ऐसा वो नुक्कड़ पे डाल दिया। नुक्कड़ भी नहीं, वो अंधेरे में नीचे उधर आप यूँ करके बैठे हुए, फोर्सफुली ना, वो जैसे आप बड़ी तपस्या में आप यूँ आए ना, शेर की तरह उछल के उसको यूँ पकड़ के, मुझे भी वो कार्टून में दिखाते एनिमेशन, यूँ उसने कुछ छोड़ा, बंद किया, वो, और आप यूँ गर्दन कर 2 साल में उस हालत में। ये फिर डिफ़िकल्ट है कि आप यूँ बैठे हुए, आँखों में तेल भरा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, अंधेरे में है, और आपकी ना मानवीयत आपकी कोलैप्स हुई। यू डोंट नो कि आपको क्यों जाना है, बट यू नो कि आपको जाना है, और वो आग की तरह वो एनर्जी है, और आप उतना रिस्ट्रेंट आपको किया हुआ है, आपको बैठे हुए गर्दन नीचे यूँ करके, और अंधेरे में, वो अंधेरे में उधर के बेसमेंट उस तरह के नहीं जैसे पाकिस्तान में, वहाँ पे तो हम गर्मियों में सर वो पंखा लगा के सोने भी चले जाते, वो उस तरह के, जैसे इविल डेड पार्ट 2 अगर आपने देखा ना, खौफनाक किस्म के सारे घरों के नीचे उधर होते हैं, उस अंधेरे में मैं बैठता था। तो जो 2 साल गुजरे ना पल पल उस तरह, तो वो बड़ी शिद्दत के साथ एक वक्त और बड़ा कुछ हुआ, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि एक तो बताना थोड़ा वक्त तलब है, दूसरा वो ना ही पता चले तो अच्छा, तो बस ये चंग है। तो उस दौरान फिर जो है ना, जबकि मेरी आंखों के रेटिना का भी डॉक्टर साहब को जब पता चला, तो इन्होंने ख़ास तौर, एक तो 2015 में इन्होंने ख़ास तौर पे बात की थी, मैंने भी सफदर बुखारी साहब के हवाले से की थी, और मैं सफदर बुखारी साहब के बारे में काफ़ी क्वेश्चन किए थे, तो उनका सुच्चलपन कनेक्ट करता रही। जब रेटिना उखड़े तो फिर डॉक्टर साहब को भी जब पता चला, तो वो ख़ास तौर पे कहते हैं, उन्होंने एक केयरिंग, उनका एक मोड आया, बड़ा राब्ते में रहे, और बुखारी साहब की बातें होती रही, तो फिर ग्रुप पे आए, तो फिर ये जो उनका सुच्चलपन है ना बुखारी साहब, वो सुच्चलपन जब रिफ्लेक्ट होता है विदौसियत के तौर पर, तो फिर मेरे लिए ये अहम था कि वो सुच्चल है, मैं उसके साथ, ये उसके साथ सुच्चल है, मैं इसके साथ, ये मेरे साथ सुच्चल है, मैं इसके साथ, एंड दैट्स। मुझे जैसे कोई मुझे अगर पूछे कि क्या दुआ की वजह से मेरी आंखें वापस आई, तो ये मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक और क्राइसिस में था। मेरी आंखें गई तो मैंने ये शुक्र किया कि दुनिया की टेंशनें ख़त्म हुई और मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि मेरी रियाजत में उस बंदे की रियाजत ने मुझे कुर्बत दी कि अच्छा मैं साथ हूँ, जो तू मेरे साथ है, और फिर मैं निकल आया। तो जब तू मुझसे पूछता है कि दुआ के एक्सपीरियंस में आपकी आंखें ठीक हुई, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये दुआ की वजह से दुआ पर, क्योंकि मेरा मैं ये कहता हूँ मेरे दरून की उसने शिफा याबी की, ये मुझे पता है, क्योंकि वो बड़ी वो आई डोंट नो इधर बैठी हैं, वो चली गई, वो जो अभी बात बोल रही थी, उनके 2 जो लाइन है ना, वो महाबयानियाँ है दुआ के हवाले से, जो वो फरमा गई, ये अपने से अपने का सफ़र है। और ये जो हम बार बार करते हैं ना, बार बार अपने आप को बता के, ये सारा जो प्रोसेस है ये दुआ है। वहाँ पर अपने अंदर की साथ जो फाइट कर रहे होते हैं और अपनी एक एक मानवीयत तोड़ रहे होते हैं, एक एक बुत टूट रहा होता है,
اور ایک یونک ایک تو ہوتا ہے نا سائیکوٹک ہو گیا ہے بیٹھے بیٹھے اپنا خود توڑے. ریالٹی تھی بڑی شدید لیکن وہ بتا نہیں پا رہا, وہ بہت ٹائم چاہے گا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, ایک عذاب ایک نے آپ کھل جائے گا. تو لیکن وہ اندر وہ چیزیں ٹوٹ رہی اور اس حالت میں آپ اندھے کیوں ہوئے ہوتے, اور آپ پاکستان بھی آنا. اس وقت ایک مقام ایسا آیا تھا شدت سے, جب ڈاکٹر صاحب نے تو پوچھا کہ جی اب کیا, میں نے کہا کہ جی میرے ساتھ تو ارنی مچ گئی ہے. تو ہم پھر ایک ایسا ہوا وہ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو بلا مشروط اپنی ذات کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا. میں نے وہاں پر ایک شرط باندھی کہ اگر یہ نہ ہوا تو اب تو میں تھک کے گر رہا ہوں نا, کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کس حالت پہ ایک بندہ پہنچ گیا ہے, ادھر پہنچا ہوں. تو میں نے کہا اگر یہ ہو گیا تو پھر تو شاید میں پاکستان نہیں آ سکوں گا, یا میں نہیں آؤں گا, یا میں تھوڑا مجھے بھی بتاتے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا. لیکن پھر وہی بات, معنویت رہے نہ رہے, جو آپ کی ذات کرنا چاہتی ہے نا وہ آپ کو لے کے کھینچتی ہی چلی جائے گی. اور وہ آپ کا اصل عشق ہوتا ہے, اور اس کا آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہوتا ہے, آپ وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اس میں آپ کی معنویت, آپ کا چاہیے ختم ہو جائے نہ ہو جائے, آپ وہ کر رہے ہو کرتے ہی چلے جاتے ہیں, ہوتا ہی چلا جاتا ہے. خیر وہ تو ایک تفصیل ہوتی. تو بس یہ جو سچل پانا ہے نا بخاری صاحب کا, ان کا ان کے ساتھ, ان کا میرے ساتھ, یہ جو ہے نا وہ بنیاد بنی ہے. پھر وہ محبت چلتی ہے, وہ تجسس دور یا ہے جیسے اور بڑھ گیا. اس میں سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو فری ول کی آپ نے بات کی ہے, یا میرا یہ ہمیشہ سے میں سوچتا ہوں, دعا میں آنے کے بعد بھی سوچتا ہوں, دعا سے پہلے بھی سوچتا ہوں, ایک کوئی جو اللہ کو نہیں مانتا, ایتھیسٹ ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے اسے اپنا جلوہ نہیں دکھایا بیسیکلی, وہ ڈھونڈ رہا ہے لیکن اللہ نے اسے کوئی جھلک نہیں دکھائی, کوئی میریکل نہیں دکھایا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے, پہچانا نہیں ہے, یا میں نے کوئی سائن نہیں دیکھا. تو یہ بھی اسے اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی جو سوال ہے وہ بڑھتے جائے, اور اس کی کیوریوسٹی مزید کیوریس ہوتا جائے. اگر تو وہ آنیسٹ رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے جھلک مل رہی ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی اللہ اس کے اوپر ریپ کر دیتا ہے تاکہ اسے بعد میں کچھ اللہ نے بڑھا دینا ہوگا. اب اسٹیون وائنبرگ کا سائنٹسٹ ہیں, ریچرڈ ڈاکنگ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی بے شمار سائنٹسٹس ہیں. یہ اپنی سائنس میں آنیسٹ ہیں, اپنی امپلیمنٹیشن میں آنیسٹ ہیں, یہ لوگ اپنی جگہ پہ آنیسٹ ہیں, لیکن پھر بھی ان پہ جلوہ نہیں کھل رہا یا ان کو پتہ نہیں چل رہا. اور جو اپنی ذات کی بات ہے, یہ بھی تو ان کی ذات نے ان کو کہا ہے, ان کا جو عشق ہے وہ بیسیکلی سائنس ہے. یا اگر ہم اسٹیفن ہاکنگ کی بھی بات کریں تو اس کی جو طلب ہے وہ جاننا ہے, بیسیکلی وہی اس کو لے کے چل رہی ہے, اور جو اس کے سوالات ہیں اور ان کے جواب, جو ان کی انٹویشن ہے, ان کو کھینچتی جا رہی ہے, اور ان کی بھی تلاش ہی چل رہی ہے. یہ لوگ بھی متلاشی ہی ہیں, بے شک ان پہ پہلے جلوہ نہیں کھلا ہوا. اب ایسے لوگ آخری ٹائم پہ ان کے آگے ان کا اپنا آپ, اپنی ذات جو ان کی ہائر سیلف ہے وہ ان کے آگے آ جاتی ہے. اس پہ یہ کیا یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اور ہم آپ کو ہی ڈھونڈتے رہ گئے, جو اگنوسٹک والی بات ہے. یہ جو ہے نا, بلکہ اس سے میں ایک دلچسپ چیز بتاؤں. جب اتنے سویئر ایونٹس چل رہے تھے, ملٹیپل کنسلٹیشنس چلتی تھی, میڈیکل, سائیکولوجیکل, پورے پینلز, کیونکہ وہ اتنا بڑا کیس بن گیا تھا کہ ملٹیپل ہاسپٹلس کے پینلز اس کو سالو کرنے کے آئے تھے. سب کی ایک ہی رائے تھی کہ دس از ناٹ سائیکوٹک وٹ از گوئنگ آن, یہ سائیکوٹک نہیں ہے, نفسیاتی نہیں ہے, بلکہ ایک ریئل, وہ ان کو پتا تھا, وہ بھی بڑے تفصیل بتانی پڑی تھی. اس میں ایک پینل جو تھا, ایک ایپنڈاف ہاسپٹل کے تھے, ایک آقا ہابور کے تھے, ایک یونیورسٹی, ٹیکنیکل یونیورسٹی کے اپنے ایک کنسلٹنٹس تھے. ان میں سے ایک نے کہا, اس نے یہ بولا کہ حالانکہ وہ لوگ ایسی بات نہیں کرتے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو میریکل کی ضرورت ہے, یہ انہوں نے بولا. لیکن اس پہ اب یہ جو آپ کے سوال کا جواب تھا اس کے نیکسٹ کوشچن میں آیا, تو اس نے فوراً ساتھ پیش کیا. اس نے کہا لیکن کیونکہ وہ جیسے ہر سرزمین کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے, تو یونان کا فلسفے کی تاریخ ہے, تو ادھر کی
جو فضا اور ادھر کی گفتگو اور اس میں ایک فلسفے کا وہ ہوتا ہے, وہ پڑھتے بھی ہوں گے اور ان کے ہیروز بھی ارسطو وغیرہ یہ ہوں. اس کا جو دوسرا ملک جس کے فلاسفرس پوری دنیا میں مشہور ہے, تو ان کے تو قبل از مسیح تھے نا, جو جدید دور کا جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے سارے فلسفہ دان جرمنی تھے. ہیگل ہے, کانٹ ہے, مکال مارکس ہے, ابھی نیم اٹ, اور وہ جرمن ہے. تو اور کچھ فرانس کے بھی ہیں. تو اس نے نا ایک فلاسفر کا ذکر کیا کہ اس نے ایک کوشچن پوز کیا تھا کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے میریکل, کیا پتہ میریکل ہو رہا ہو, مگر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میریکل ہو رہا ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں اس میریکل کو دیکھ پا رہے یا آئیڈینٹیفائی, دیکھنے زیادہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس مناسب, آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, تو تب کیا ہوگا. مطلب یو نیڈ اے میریکل, اٹ مے بی ہیپننگ, بٹ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی. تو اس نے پھر یہ کہا تھا کہ اب وہ, چونکہ میں نے بھی اپنی کئی فلاسافیکل ڈسکشنس کی تھی, تو انہوں نے یہ کہا ہر سال بعد میں اس کے پاس اسپیشل اپوائنٹمنٹ لے کر گیا تھا, یہ بتانے کہ اس اپوائنٹمنٹ کا میں نے کہا کہ مجھے اس کا جواب اپنے تئیں مل گیا. پھر ہے وہ بھی ایک ڈسکشن 2 گھنٹے کی تھی کہ میں اس کو بتا رہا تھا کہ میرے مطابق اس میں میتھمیٹکس اور وہ چیزیں بہت تھیں, اس کا میں آپ کو کبھی جواب دوں گا کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی میریکل فرام مائی ایسپیکٹ. میرا کہا آپ پہ حجت نہیں ہے, لیکن جو میں کوئی جو بھی اگر کنٹرول سسٹم یا میرے آتی یا کیوس تھیوری سے جو چیزیں پڑھ رہا تھا, اس سے مجھے لگا کہ یہ ہے میریکل. بلکہ میں اس کے سمری دے دیتا ہوں. وہ لبے لباب یوں سمجھیں, فرض کریں نا کہ یہ آپ کا زندگی کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ آپ کی زندگی کا اینڈ پوائنٹ, کوئی بھی منزل ہے. اب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ادھر چلا جاؤں, ادھر نہیں جانا, اور آپ جان مار رہے ہیں اپنا نا ادھر کرتے کرتے, تو آپ یہ پاتھ اپنا لیں گے اور آپ کہ جی ادھر جانا ہے, لیکن آپ اس پاتھ سے ادھر پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ اس کو یہاں سے چینج کرتے ہیں تو آپ کہ جی اب میں پہنچ جاؤں, لیکن وہ اس پاتھ سے ادھر پہنچ جائیں. آپ جو کرتے رہیں گے نا, پتہ نہیں کہ ادھر سے گھما کے لائیں گے تو ادھر سے یہ اس کو ہٹ کر جائے گا, اور یہ یہاں پہ پہنچ کے آپ کو وہ لے گا. اور میریکل مینس کہ آپ اپنی جان مار لیں اور طبیعت کے قوانین کے مطابق, جو خدا کی قضا کے مطابق آئے ہوئے, آپ یہ منزل بدلوا دیں. آپ نہیں بدلوا پائیں گے کیونکہ اس کی طبیعت کی دنیا آپ کو ادھر جانے نہیں دے گی. تو لہٰذا میری جو نقطہ تھا وہ میرے لیے حجت ہے, یعنی کہ وہ مجھے سیٹسفائی کر گی. تو ہو سکتا ہے جو میں کہوں آپ کو نہ کریں, کیونکہ میرا تجربہ میری حجت ہے, لہٰذا آپ کو حجت نہیں. لیکن میں اس کے پاس گیا تھا کہ میرے تئیں میریکل کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح ہی ہے نا تو آپ اس کا جو مرضی پاتھ بدلیں گے, یہ جا کے اسی میں گھس جائے گا. لیکن اگر اس کو میں بدل دوں گا نا آج, اس کو, پاتھ کو نہیں, اس کو, یہ ہلکا سا بھی اس میں چینج لے آؤں گا, بہت ہلکا, اتنا ہلکا ہے کہ یہ پتہ بھی نہ چلے بظاہر, یہ اس میں نہیں جائے گا کم از کم. اتنا چینج لے آتا ہے یہ زندگی کے پاتھ میں نا, یہ اور کہیں چلا جائے. یہ دیکھیے یہ جو تبدیلی ہے نا, جو آپ کی ذات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے, اور نہ صرف آپ کی ذات کے اندر تبدیلی, آپ کی یہ تبدیلی آپ سے جڑے ملٹیپل نوڈز, اب یہ ٹیکنیکل یہ ایک نوڈ ہے, یہ نوڈ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ملٹیپل نوڈز کنیکٹڈ لوگ, ان کے پاتھ اور منزلیں بدل دیتا ہے. وہ ایک ایونٹ, وہ جب آپ دیکھیں نا کبھی کہ وہ ہو رہا ہے, کسی کے پاتھ چینج نہیں, اگر وہ خود تبدیل نہیں نہ ہوا, وہی ڈیسٹینیشن ہے, وہی رہے گی. چاہے وہ کہے جی میں نے یہاں سے عقل لڑائی نا, عقل یہ ڈو کرو وہ ڈو کرو, وہیں پہ جا کے مرے گا. کیوں؟ آگ لگائی ہوئی ہے نا, تو آگ میں جا رہا ہے, جائے گا وہ. یہاں پہ جو اس کی پہلی تبدیلی ہے نا, وہ اس کا پاتھ ہو سکتا ہے, پاتھ پھر بھی گہرے, لیکن وہ چلا جائے گا, اس کی منزل بدل جائے گی جو اس کی اپنی. اور جب اس کی اپنی تبدیلی ہے نا, جو اس کے ساتھ جڑے لوگ ہیں, ان کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا ایونٹ دیکھیں جس میں ایک بندے میں چینج آیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں آیا ہے اور ان کی منزلیں بدل گئی ہیں, یو آر ایکچولی فرام مائی ایسپیکٹ یو آر سیئنگ اے میریکل, آپ ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ میرے تئیں, اور میرے تئیں کی ڈیفینیشن میں بھی اگر آپ اس معجزے کو دیکھیں تو
یہ تب تک آپ نہیں پہچان پاتے جب تک آپ کو آپ کے شعوری صاحب کو درست کرتے ہیں. آپ کو آپ کے شعور کی حدوں سے بھی چیر کے باہر کوئی چیز فورس پش کر دیتی ہے نا, کہ آپ نے جو سوچا ہوتا ہے اس سے بھی بیونڈ آپ کو اس نے پش کیا ہوتا ہے. وہاں پر آپ کی وہ حالت بنتی ہے کہ آپ, اور یہ بھی تب ہوتا ہے جب آپ کی طلب چھٹ جاتی ہے نا اور آپ کہتے ہیں میں خالی ہو گیا, اب تو میرے پاس کچھ نہیں بچا. اس وقت آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں جس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے اور وہ آپ کے سامنے ہی موجود رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کی جتنی ذات سے متعلق نعمتیں ہیں نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کوئی نئی نہیں ملتی ہیں. آپ کو ان کا شعور ہی آتا ہے, وہ آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ کی صحت, آپ کی زندگی, آپ کی بقا, آپ کا قرار, آپ کے پیارے جن کا ہم شکر نہیں کر رہے ہوتے لیکن کوئی مصیبت آتی ہوتی ہے اور پھر آپ پتہ چلتا ہے یہ تو پہلے سے پاس تھا, تو وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں. آپ کے معجزے آپ کے پاس ہوتے ہیں, جلوے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. یہ میریکل ہو سکتا ہے, جلوے بھی سامنے ہوتے ہیں. اور لیکن فری ول چونکہ نہیں ہے تو اس کا وہی پات تھا. پھر اب ادا خود بخود کے مارے عشق بھی بات ہے کہ اس کا کھیل اس نے یہ رچایا ہے. وہ کسی کو پہچانتے ہوئے ادھر تک لے جائے گا, کسی کو اس کے بغیر لے جائے گا, لیکن جو بات ہے وہ اسی طرح ہی ہو. اور اس لیے وہ جو خیر و شر کا سوال ہے نا اس کے جواب میں اس کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں کہ دیز آر ڈینجرس, وہ کیا کہتے ہیں وہ نالجز ہیں, ڈینجرس نالجز ہیں. اس کی وجہ سے آگہی کے کرب آتے ہیں. آگہی کے کرب پہ جیسے رومی کہتے ہیں نا, ہر کے او بیدار تر پر درد تر, ہر کے او آگاہ تر رخ زر تر, یعنی کہ جو بیدار ہے وہ پر درد ہے اور جو آگاہ ہے اس کا چہرہ زر. لیکن یہ آگہی کے کرب آتے ہیں, یہ بھی ڈٹرمنٹ ہے. اس کے اوپر جو آپ نے بیہیویئر کرنا ہے وہ بھی ڈٹرمنٹ ہے. لیکن جب اب وہ جیسے پیچھے بات ہوئی دعا پہ, جب آپ اس کے ساتھ اس آگہی پہ جس پہ آپ لڑائی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں نئی طلب عقل کہتی ہے اب یہ ادھر سے کرو ادھر سے کرو, نئی چیزوں پھنستے چلے جاتے ہیں. لیکن جو دنائی جب آپ کو ریلیکس کرواتی ہے اس پہ وہ کرتی ہے نا, وعلیکم السلام, تو یہی آگہی لطف بن جاتی ہے یہ آپ کے لیے. لیکن یہ لطف بھی اگر آپ کی اس کی جو ایکچوئل ٹرم ہے نا وہ یہی ہوگی, اس کو سمجھانا ذرا مشکل ہے کہ اگر آپ کے نان لینئر ڈائنامک سسٹم کا وہ ڈیسٹینیشن طے ہے یا آپ کے آگاہی نے لطف میں کنورٹ ہونا تھا, اٹ شیل بیکم لائک دیٹ, اینڈ اف ناٹ دین ناٹ. سو بیئر ود. اس لیے یہ دعا اور ہر چیز ایونچولی جا کے ادھر پہنچے گی کہ اچھا جی آپ کو وہ قسمت عطا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو بلے بلے, نہیں ہوئی ہے تو پھر بھی بلے بلے کرنا پڑے گا. طلب کا چھٹنا ہوتا ہے بیسیکلی, مطلب جب طلب چھٹتی ہے بندہ پانی کے بھاؤ کے ساتھ ہی چلنے لگ جاتا ہے اور وہ فلو کی کیفیت آ جاتی ہے جس کو صوفیاء حال کہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا. اب طلب تب چھٹتی ہے جب بندہ ہار جاتا ہے اور کمرہ بند ہو رہا ہوتا ہے, دیواریں آ رہی ہوتی ہیں, اب ہینڈز اپ تو کرنا ہے, جب گن آ گیا تب تو کچھ بھی نہیں بندہ کر سکتا. اب طلب چھوڑنے کی کوشش بھی کریں وہ بھی مزید طلب کو زیادہ کر دیتی ہے اور اس سائیکل میں پھر عقل میں پھنس جاتا ہے, اور یہ جو ایگزسٹینشیل کرائسس ہے وہ پھر آتا رہتا ہے اور انسان اپنے آپ سے بہت دور ہوتا جاتا ہے. اپنے اندر کی جنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے انجینئرنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, اس میں میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں کہ فلاں کو سمجھ آ گئی, فلاں نے پک کر لیا, میں اس کو کیوں نہیں جذب کر پا رہا, یا یہ اللہ میرے سے کروانا نہیں چاہ رہا. اس میں انسان نئے نئے طریقے نکالتا ہے, نئی نئی ٹیکنیکس نکالتا ہے, یا کوئی بھی کسی بھی پروجیکٹ پہ بندہ کام کر رہا ہے. تو اس وقت جب بندہ تھک جاتا ہے کہ اب نہیں ہو سکتا, یا اب میری بس ہو گئی ہے, یا اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, مجھے طلب چھوٹنا ہے, جب وہ انسان اپنی کوشش کر کے ہار کے اس کو کچھ یقین آ جاتا ہے کہ میں زیرو ہی ہوں, تو جب وہ پھر زیرو بنتا ہے تب اس کے اندر آتا ہے. تو انسان کو پھر کوشش کرتی رہنی چاہیے تاکہ اس کی طلب چھوٹ جائے, یا اس میں کیا کریں. ہاں یہ ایک اب اس کا جو آپ کی پوری گفتگو ہے نا جس پوائنٹ پہ پیوٹ کر رہی ہے وہ ہے چاہیے. قادر القضاء کی حتمیت کی کائنات میں چاہیے ایگزسٹ نہیں کرتا. اس نے اگر آپ کا یہ پاتھ لکھا ہے وہ آپ پہ یہ چیز آپ کے شعور پہ چاہیے اتار کے کروا رہا ہوگا اور آپ وہ کرنے پہ مجبور ہوگا, تو آپ جس بھی چاہیے کو مثال پہ آپ یہ سمجھانا کیوں مشکل ہے, لیکن میں آپ کو مثال دوں. کوگنیٹو نیورو سائنس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے, ٹیو برلن میں ہوا. اس میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کریں اور بایاں اپنی مرضی سے, کبھی دایاں کریں 2 دفعہ دایاں, جب جو ہاتھ ہلا طرح کریں, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ کیا
اگر میں آپ کے سر پہ الیکٹروڈس رکھوں، الیکٹروڈس نہیں، وہ سینسر ہے، آپ کے شعور میں آنے سے پہلے، یا آپ نے کہیں گے نا کہ یہ میں نے اپنا شعوری فیصلہ کیا ہے، اسے 6 سیکنڈ پہلے میں یہ جانتا ہوں گا کہ آپ شعوری طور پہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں اور کون سا ہاتھ اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ سمجھیں گے کہ جی میں نے یہ ہاتھ اس وجہ سے اٹھایا، اس میں یہ مقصد انوالو تھا، یہ حیات زندگی میری تھی، فلاں تھا فلاں تھا. اگر جب آپ کو پتہ بھی نہیں تھا نا، تب میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ یہ کرنے والے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ میں نے فلاں چاہیے سے اٹھائی ہے، مگر آپ کے ذہن میں وہ محرکات اس طرح متحرک ہو کے آپ کو اس نتیجے پر آنا ہی آنا ہے. اب اپنا ہاتھ بھی کا جو آپ کا شعور ہے نا، وہ فری ول نہیں ہے. اسی وجہ سے تو وہ چیزیں آئی تھیں کہ یہ لبٹ ایکسپیریمنٹ چلاتا ہے 1985 میں بھی ہو چکا، لیکن اس ٹائم تو کوئی 500 ملی سیکنڈ یا 50 ملی سیکنڈ پہلے ہم جان پا رہے ہیں. اب 6 سیکنڈ پہلے آپ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ آپ نے شعوری فیصلہ کرنا ہے. تو اب اس پہ برا، اس سے اگر آپ اس انفارمیشن سے اگر آپ اندازہ آگے کریں کہ آپ کہیں گے کہ جی میں نے فلاں چاہیے کی وجہ سے یہ کیا تھا، مگر مجھے تو اس وقت بھی پتا تھا کہ آپ یہ کرنے لگے جب آپ کا چاہیے بھی نہیں تھا، لیکن تب بھی آپ کو کرنا تھا. اور جو آپ کا چاہیے وہ آپ کا اپنے اخلاق کی مطلقیت پہ کھڑا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اخلاق وہ اخلاق ہے یا وہ معنی ہے یا وہ مقصدیت ہے جو مطلق ہے. لیکن جب آپ اس طرح انسان کے عقل کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری خوشیاں، ہمارے دکھ، ہمارا سب کچھ، سب ایموشن اضافی ہیں. اضافی سے بڑا ریلیٹیو ہے. یہ سگنلز کی وجہ سے ہو رہے، اصل اسی ذات کے پاس اس کا جو اصل ہے. تو اب پھر وہ اور اندازہ ہو رہا ہے حسن کا کھیل فرما رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ خود ہی اپنے ساتھ ہی فرما رہا ہے، کیونکہ جو کچھ ہے اگر اس کا اول وہ ہے، جو کچھ ہے اگر اس کا آخر وہ ہے، اور جو کچھ ہے اگر اس کا ظاہر وہ ہے، اور جو کچھ ہے اگر اس کا باطن بھی وہ ہے، تو پھر آپ کدھر ہے؟ آپ نہیں ہیں. لیکن یہ سے آگے میں اس بھی کہا سکتا کہ اگین اٹس اے ڈینجرس نالج ٹائپ چیز چلی جاتی. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی فرما رہا ہے، اپنی ہی جلوہ گری میں ہے، اپنی ہی تجلیوں میں ہے، اور اپنی ہی تجلیوں کے ساتھ وہ خود انٹریکٹ کر رہا ہے، حتمی طور پہ کر رہا ہے. یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ، یو آر ڈیسٹنڈ ٹو ڈو دیٹ. تو جو جس کے اندر وہ صفاتی عکس کے تحت ایک اجمالی صفت کے عکس کے تحت ایک اجمالی منزل پہ لے جاتا ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی نظر ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا بھی ہے، اور یہ ہماری چوائس، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری چوائس ہے. لیکن ایک لیول کے اوپر آ کے مجھے یہ فیل ہوا تھا کہ یہ میری چوائس نہیں ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جس بندے کو جس بھی مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے پہنچاتا ہے. ہماری کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا ہماری چاہت کا بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر میں مطلب جب میں یہاں پہ آئی تھی تو پرابلمس تو میری بہت ڈفرینٹ سی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ آ کے میں نے نئی نئی باتیں سیکھیں کہ اچھا ہاں یہ عشق اور معشوق کی اور بابا جی اور اللہ اور سرکار دو عالم کی باتیں کہ یوزلی ہم لوگ نہیں سوچتے تھے. لیکن یہ کہ یہ والا کانسیپٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ اپنی جو ہے میں آپ کو ختم کرنی ہے، اور آپ کو مطلب یہ والی چیزیں بڑی فیسینیٹ کرتی تھی. تو میں نے ایک لیول کے اوپر آ کے مطلب یہ والی بھی چیزیں کوشش کی کہ آپ جو ہے آپ اپنی چوائس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی چوائس جو ہے اس کو کریں کہ اچھا اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے. لیکن ایٹ دا اینڈ مجھے یہی فیل ہوا کہ یہ ساری کی ساری آپ کی کوشش اور آپ کی چاہت کا عمل دخل نہیں ہے. آپ اپنی جب تک عقل سے چلتے رہتے ہیں نا، تب تک آپ کسی بھی جگہ کے اوپر، بلکہ شاید اپنی ڈیوٹی بھی نہیں دیتا جو کہ آپ کو آپ سے لینی. اگر میرے سے ICU میں ڈیوٹی لینی ہے اور میں سوچوں کہ اچھا میں کہوں کہ میں نے تو مطلب یہ کام کرنا ہے یا میں اپنی میں مٹانا چاہتی ہوں، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور یہ سوچنا، اور جب ہم عقل سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بارے میں اندازے لگانا شروع کرتے ہیں، تو پھر سارے کی ساری اس کا کوئی آپ کو ریوارڈ یا کوئی بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ کو ایٹ دا اینڈ یہی فیل ہوگا کہ یہ سارا ٹائم جو ہے یہ میں نے ویسٹ تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کا ایکسپیرینس ہے. لیکن آپ کو ایٹ دا اینڈ یہی فیل ہوتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے جیسا کہ میں ہوں، اور اس لیول کے اوپر ایکسیپٹ کرنا جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے.
مجھے ڈیوٹی میری ICU میں کہوں کہ نہیں میں نے گورنر ہاؤس میں ہی ڈیوٹی دینی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ پھر میرا بہت عرصے تک کلیش ہوتا رہے گا جب تک کہ میں یہ نہیں مانوں گی کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے سے ICU میں ہی ڈیوٹی لینی ہے، اور یا کوئی اور ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو ICU میں نے ICU میں ڈیوٹی دینی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ والی جو ڈویژن ہے، میرا اس کو ماننا، اور آپ کس لیول کے اوپر ہیں آپ کو خیر شروع میں یہ پتہ بھی نہیں چلتا، آپ یہی سوچتے ہو کہ اچھا مطلب میرے سے ہی اللہ تعالیٰ نے سارے کام لینے ہیں، یا میں مطلب آبویسلی آپ ہمیشہ ایم جو ہے وہ ٹاپ کے لیے کرتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا مطلب یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں، یا خیر میں نے بہت زیادہ بکس تو نہیں پڑھی ہوئی تھیں لیکن باتیں ہی سن کے آپ فیسینیٹ ہوتے ہو، یا آپ کے پیرنٹس جو ہیں جو ان کی تھنکنگ ہے، یا جو وہ بچپن میں آپ کو کہانیاں سناتے ہیں، پھر آپ بھی ویسے ہی سوچتے ہو کہ اچھا یار اس کو تو یہ ہوتا تھا، یا اس کو تو یہ والی باتیں جو ہیں آپ ان کے لیے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہو، کوشش یا پھر سوچ آپ کی جو ہے وہاں پہ اٹک جاتی ہے. لیکن اصل میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا کہ میرے سے جو ہے یہی ڈیوٹی لینی ہے اور اس سے آگے مجھے ضرورت نہیں ہے. اب جیسے کہ میں اگر یہ سوچوں کہ میں آتا ہے مجھے خیال کہ جیسے کہ میں دعا اور سورہ رحمان سے باہر تو کبھی کوئی بات کرتی ہی نہیں، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ آتی ہی نہیں ہے بات. لیکن یہ کہ اب یہ والی میری کوشش ہو کہ میں جو ہوں مطلب بہت زیادہ مطلب ایکسپیرینسز والی یا بکس والی میں پڑھ بھی لوں تو مجھے یاد نہیں رہتی، یا فیس بک پہ بھی بہت اچھی باتیں جو ہیں وہ شیئر ہوتی ہیں وہ بھی مجھے یاد نہیں رہتی. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ایکسپیرینس ہے. یہ کوئی سردیوں میں دسمبر میں ہی ہوا تھا اور بہت ورسٹ ایکسپیرینس تھا. مطلب جتنے بھی میرے دعا کے ایکسپیرینس ہوئے تھے نا وہ سب سے ورسٹ تھا. ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ عقل کی جان چھوڑ دو، عقل کی جان چھوڑ دو، عقل کی، یہ کنسسٹنٹلی کہا جاتا ہے. مجھے اس پہ بڑا اعتراض تھا کہ پھر عقل نہیں تو پھر کیا. اور پھر جب 2 اسکول آف تھاٹس کا پتہ چلا نا، ایک حضرت باجدید بستامی اور ایک داتا صاحب علی اسکول آف تھاٹ، وہ اور تصوف ہے. ان لوگوں کو اللہ نے صاحب عقل بنایا ہوا ہے اور وہ لوگ کیوریوسٹی کے ساتھ چلیں گے. ہم لوگ جو ہے ہمیں نارمل ٹرمز میں پاگل کہا جاتا ہے. پاگل ڈزنٹ مین کہ اس کو برا نہیں منانا چاہیے، لیکن وی ہیو ٹو بی لائک اے وینڈرر. ہاں آپ ایک ڈیزرٹ میں ہو یا آپ ایک شیفرڈ ہو، آپ کے پاس ٹک ہے اور آپ بس چلی جاؤ. جاننا زیادہ مرواتا ہے. جان کے پھر آپ کو جب پتہ چل جاتا ہے پھر آپ کے پاس سینکشنز بھی لگتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں لگنا، پھر زیادہ بندہ پھنستا ہے. تو بی لائک اے وینڈر، جس طرح اللہ لے کے جا رہا ہے چلتے جاؤ. اور جس طرح بابا بلے شاہ نے بھی کہا ہے کہ علم بس کے ریمو، کہ ایک علم کی جو ایک لمٹ ہے بس اس کی لمٹ ختم ہی نہیں ہونی ہوتی. جو تصوف کے مرشد ہوتے ہیں یا پیران ہوتے ہیں، ان کے پیچھے مرید چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو علم دے رہے ہوتے ہیں، جہاں سے وہ پھنسے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کے پاس عقل ہوتی ہے. ہمارے پاس عقل اس لیول کی، ہم نے چلنا ہے تو اللہ ہمیں اپنی فرسٹ کال آف ہارٹ سے ہی چلائے گا. فرسٹ کال آف ہارٹ آئی ہم نے کیا، فرسٹ کال آف ہارٹ آئی ہم نے کیا، پھر فرسٹ کال آف ہارٹ آئی ہمیں اللہ نے میپ دے دیا ہے. ہم نے اس میپ کو ہی دیکھنا جو ہمارا دل ہے بیسیکلی، اور اس میں ہمیں میسج آتا رہے گا. جس طرح گوگل میپس والی سر ایک مثال دیتے ہیں اوبر کی کہ ٹرن لیفٹ ٹرن رائٹ، وہی چیز ہے. جو علم ہے نا بیسیکلی وہ بہت خطرناک اس بندے کے لیے ہے جس سے اللہ نے علم سے کام نہیں لینا. اور اللہ نے اگر ہمیں یہ حضرت باجدید بستامی والی کلاس میں ہی رکھا ہے تو اللہ پھر ہمیں جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے اندر سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سب کچھ ویسا فٹ ان کیا ہوا ہے، تو اللہ نے ہمیں یہاں سے چلانا ہے. دوسری جو داتا صاحب والی کلاس ہے، اگر اللہ نے اس وہاں چلانا ہوتا تو اللہ نے پھر ہمیں اس سسٹم میں پہنچانا تھا. اب اللہ نے ایک چیز ہمیں دی ہی نہیں تو ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے رہے تو پھر ہم اس سائیکل میں ہی چل رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا ایکسپیرینس تھا. اور جو ڈینجرس چیز ہے جب آپ کی تھاٹ وہاں پہنچتی ہے، جو چیز آپ برداشت نہیں کر سکتے وہ پھر کافی ڈینجرس آپ کی کیفیات ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو اپنی باڈی کو بیلنس رکھنا، آپ کو پھر نارمل رہنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ کی جو عقل ہے وہ اس کو پھر وہی بات عقلا نہیں تھے موجہ ہی موجہ. وہ جو پورا ویڈیو سیشن تھا جو میں نے اس کو 2-3 دفعہ دیکھا ہے، اس سے میں بہت کلیئر اور ریلیکسڈ ہو گیا تھا. اور پھر میں فرسٹ کال آف ہارٹ والی سچویشن پہ ہی آیا کہ یہی ہونا چاہیے. تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. باقی سب کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کیونکہ نو ون سب کا انٹلیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ کسی ٹائم پہ فیل کرتا تھا، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ فرسٹ کال آف ہارٹ ہے تو ڈیفینیٹلی میں اس پہ ہی چلتا ہوں. اس پہ مجھے فائدہ ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. علم القرآن خلق الإنسان علم
له